مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا. درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے. ناظرین من، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کے آفیشیل ویب پیج سے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. اس خصوصی نشریات کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تبدیلی نیوز کا خصوصی سیگمنٹ تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ، جس کے اندر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ شہر حیدرآباد یا اور مضافات حیدرآباد یعنی کہ حیدرآباد کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں یا سندھ کے دوسرے بڑے شہروں سے بھی ہمارے پاس مقررین تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین، اس خصوصی تعاون، اس خصوصی نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، کیونکہ اجوا ہے یونیک. جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ، بھابا ٹی، جب دل چائے بھابا چائے، یونیک موٹر سائیکلز، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ملن ایگرو سیڈ، کوالٹی سیڈ، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، لون بلڈر اینڈ ڈیویلپر، زیان ریزیڈنسی، بیگ گروپ اور غنی فلور ملکا. ناظرین، جس طرح خصوصی نشریات کے اندر خصوصی لوگ جلوہ گر ہوتے ہیں، آج بھی اتنے ہی خصوصی لوگ جلوہ گر ہیں، اور اس خصوصی نشریات کو جب ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو یہ تمام خصوصی لوگ اپنی موجودگی سے اس خصوصی نشریات کو اور منور کر دیتے ہیں. آپ نے تلاوت کلام ربانی سے اس خصوصی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا، آپ نے سماعت کیا. اب بڑھتے ہیں ہمارے مہمان خانہ خواہ. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد غزالی. میں چاہوں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل. ایک لہر اٹھے اور میں اس
پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں سید محمد غزالی۔ ناظرین، بڑھتے مذہبی اسکالر، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اپنی نشریات کے اندر کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں، شائستہ گفتگو ہے، نرم لہجہ ہے، اور باتوں کے اندر جو دلائل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ آج جس موضوع پہ ہم لب کشائی کر رہے ہیں وہ ہے اعتکاف، کیونکہ اب سے یہ سمجھا جائے کہ 1 سے یا 2 دن قبل ہمارے پاس جو معتکف حضرات ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر آرام کریں گے، اب جا کے رہا کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کرنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف کے اندر کون کون سے کام ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور کون سے ہیں جن سے رک جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یقیناً 2 دن کے بعد ایک مخصوص تعداد ایسی ہے جو مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گی، کم و بیش 10 دن کا۔ تو سب سے پہلے تو اس کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں تو 10 دن کی بات ہے، میرے آقا فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس سے 500 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی ایک فضیلت ہے نا 1 دن کی، یعنی اگر 10 دن لگا لیں تو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ ہر سال ہی مسجد میں بیٹھتی بھی ہے، ذوق و شوق بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، کچھ احتیاطیں ہیں جو کرنی بھی چاہیے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو خاص کر کے اعتکاف میں لازماً کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد جو نا ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ شب قدر کو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں، جاگنے کا موقع ملتا ہے، عبادت کا موقع ملتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ تو تاک راتیں جب آئیں تو کوشش یہ کریں کہ تاک راتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ سونے سے پرہیز کریں، ذکر و اذکار ہو، نفل پڑھیں، دعا مانگیں، کیونکہ 5 راتوں میں سے کوئی رات بھی اگر شب قدر ہوئی تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ 5 نمازیں آپ کو باجماعت بشمول نوافل اور سنن کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد کا اسٹے ہے، مسجد میں تو سانس لینا بھی نیکی ہے، یعنی 10 کے 10 دن جب آپ وہاں مسجد میں بیٹھیں گے تو آپ ہر لمحہ نیکیاں ہی کماتے رہیں گے۔ لیکن اگر کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے مسجد میں رہتے ہوئے بھی آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں تو یقیناً یہ جو ہے بہت افسوس کی بات ہوگی اور یہ محرومی کی بات ہے۔ تو مسجد میں سونے کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، اور دوسری جو حاجات اشد ہوتی ہیں انسان کے جو اس کی شخصیت پہ تقاضۂ بشریت لاحق ہوتی ہے، اس کے تعلق سے آپ کو بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ مساجد میں علماء موجود ہوتے ہیں تربیت دینے کے لیے، تو کوشش کریں مسجدوں میں شور و گل نہ ہو، آپ کی آواز بلند نہ ہو، اور مسجد میں اعتکاف میں اب ظاہر موسم کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، بدبو وغیرہ ہوتی ہے،
تو روزانہ کی بنیاد پہ بے شک نہ نہائیں، لیکن جسم پہ پانی لازمی بہائیں تاکہ جسم سے جو ہے وہ پسینے کی بو وغیرہ نہ آئے. صحیح. مسجد کی حرمت ہے، مسجد کو خوشبودار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کم سے کم کوشش کریں 10 دن مسجد میں موجود ہیں، ایک قرآن تو لازماً پڑھیں. اچھا، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نا اور اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملتا ہے آپ کو. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کھا رہے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے ذائقے کے مطابق، اللہ اس کا بھی ثواب دے رہا ہے آپ کو. یعنی کتنا فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اعتکاف جو ہے بیسیکلی اس کی 3 کنڈیشن علماء نے بیان کی ہے. ایک تو اعتکاف ہوتا ہے واجب، وہ اعتکاف جو آپ نے جس کی منت مان لی کہ جی اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا، وہ واجب ہے. ایک اعتکاف ہے سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں سنت اعتکاف نہیں ہوتا. اور ایک اعتکاف ہے نفل، جس کو آپ پورے سال میں جب بھی مسجد میں داخل ہوں آپ اعتکاف کی نیت کریں تاکہ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے اور ضمناً بہت سارے جائز کام، کھانا، باتیں کرنا وہ آپ کے لیے جائز ہو سکے. تو یہ اعتکاف کی اقسام بھی ہے. اور عصر کی نماز کے بعد لوگ غروب آفتاب سے پہلے انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے. اور ایک کوشش لازمی کرنی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے، سب سے پہلی چیز یہ کہ موبائل جو ہے نا اپنا، جو اینڈرائڈ آپ لے کے جاتے ہیں، یہ نہ ہو کی پیڈ کا موبائل ہو، ٹون اس کی بند ہو وائبریٹ پر، تاکہ آپ کو کمیونیکیشن میں بھی آسانی رہے. یہ حاجتیں جو نا وہ آج کل تو حاجت اصلیہ کی چیزوں میں شامل ہو گیا، تو موبائل بالکل لے کے جائیں لیکن استعمال اس کا کم رکھیں. بس انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بریک کے بعد بھی جاری ساری رکھیں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد میں جب حاضر ہوں گا تو میرے ساتھ یہاں پہ منصفین موجود ہوں گے، مقررین موجود ہوں گے، اور آپ ایک بہترین تقریری مقابلہ سماعت کریں گے. آج تقریری مقابلے میں 2 موضوعات ہیں ہمارے پاس اور 4 پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو بریک کے بعد آتا ہوں مقررین اور منصفین کے ساتھ، پھر دوبارہ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو حافظ ارسلان لودھی صاحب بھی موجود ہوں گے اور سید محمد غزالی صاحب. تو دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. اور اب آپ کیا من پسندیدہ سیگمنٹ لے کر حاضر ہو گئے ہیں، تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ 2026. جی ہاں، جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس منصفین موجود ہوتے ہیں، آج بھی دونوں منصفین یہاں موجود ہیں. میں دونوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تعارف ہم روزانہ کراتے ہیں. ڈاکٹر حاشر خان، ایک بہترین مقرر، آپ کو خوش آمدید کہوں گا. شکریہ. ساتھ ہی ساتھ موجود شہید خان صاحب، آپ بھی ایک اور بہترین مقرر، آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. ناظرین مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس مقررین موجود ہیں، اور آج 3 مقررین نہیں بلکہ 4 مقررین موجود ہیں. اور ہمارے آج کے پہلے مقرر، میں یہ بتاتا چلوں، آج ہمارے پاس 2 موضوعات ہیں. جو مقرر جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہے گا وہ کرے گا. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے کربلا اب غزہ میں ہے، اور دوسرا موضوع ہمارا کشتیاں جلانے کا وقت آ گیا ہے. تو ہمارے آج کے پہلے مقرر اظہر علی تالپور، انڈس کالج آف لاء سے آپ کا تعلق. جی اظہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھگڑا ہے میرا کچھ، جھگڑا ہے میرا کچھ، چلو اس کو چھڑائیں، زنجیروں کو توڑ دیں، اسے آزاد کرو. جناب صدر، استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کربلا اب غزہ میں ہے. ہاں، آج وہی ہو رہا ہے جو کربلا میں ہو رہا تھا. کربلا میں نبی کی آل تھی اور یہاں نبی کی امت ہے. جناب صدر، کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو غزہ کے اندر کیے جانے والے ظلم و ستم، بربریت اور انسانی حقوق کے پیمال کو بیان کریں. جناب صدر، جب میں کربلا کی تاریخ پہ نظر ڈالتا تھا تب مجھے یہی سوال اٹھتا تھا کہ کربلا کے اندر ہزاروں مسلمان موجود تھے مگر امام حسین علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے.
مگر آج غزہ کے اندر یہ حالات دیکھ کے مجھے حقیقت سمجھ آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں مگر غزہ اکیلا کھڑا ہے. جناب صدر، کربلا کے اندر امام حسین کے ہاتھوں میں اپنا ننھا بچہ، پیاسا ننھا بچہ مارا گیا تھا، اور غزہ کے اندر دودھ سے محروم کیے گئے بچے، خون سے بھرے ہوئے بچے اپنی ماؤں کے ہاتھوں میں تھے. بہنوں کے سامنے بھائیوں کو دفنایا جا رہا تھا، ماؤں کے سامنے اپنے بیٹوں کو دفنایا جا رہا تھا. جناب صدر، یہ کربلا نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ آشیانے جو بنائے تھے بڑے ارمان سے، وہ آج بکھڑے پڑے ہیں آنکھوں کے سامنے. جناب صدر، کربلا اور غزہ میں کوئی فرق نہیں رہا. جناب عالی وقار، انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، جہاں پر حضرت سلیمان نے پوری دنیا پہ حکومت کی. مسلم کا قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے مگر اسے بھی ظالم نشانہ بنائے بیٹھے ہیں. جناب صدر، غزہ کے لوگوں، نوجوانوں اور مظلوم ماؤں کا صبر تو دیکھیں، خراش ماحول میں بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں. جناب صدر، کس ظلم کو بیان کروں؟ غزہ بنا ہے کربلا، سوچو ذرا. میرا بچہ دھماکے میں اڑا، سوچو ذرا. یہ حاصل ہوا دعاؤں سے، سوچو ذرا. میرے ہی بچوں سے امتحان کیوں امت مسلم چپ ہے کھڑا، سوچو ذرا. اپنے گھر سے بے گھر اور در بدر، اپنے گھر سے بے گھر اور در بدر، جسم زخموں سے چور ہے کھڑا، سوچو ذرا، سوچو ذرا، سوچو ذرا. تھینک یو. جی بہت شکریہ. اظہر علی تالپور صاحب، انڈس کالج آف لاء سے آپ کا تعلق تھا، تقریر پیش کر رہے تھے. اور جناب صدر، آپ کی اجازت سے اگلے مقررہ کو میں دعوت دینے لگا ہوں. اریبہ شاہد، ایکسلنس ایجوکیشن سسٹم سے آپ کا تعلق. میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے صدر علی وقار، جب حالات آپ کے گرد اس قدر تنگ کر دیے جائیں کہ سانس لینے میں بھی آپ کو غلامی کا احساس ہونے لگے، جب راستے بند کر دیے جائیں اور واپسی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے تو زمین پکار اٹھتی ہے کہ ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. جب خوف کی زنجیریں آپ کے پاؤں جکڑ لیں، جب خوف کی زنجیریں آپ کے پاؤں جکڑ لیں اور خاموشی کو تقدیر بنا دیا جائے، جب حق بات کرنا ظلم ٹھہرایا جائے اور جھک جانا عقل مندی سمجھا جائے تو زمین پکار اٹھتی ہے کہ ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. جب جنگ بدر کے میدان میں ہزاروں کے مقابلے میں صرف 313 افراد ڈٹ جائیں تو زمین پکار اٹھتی ہے کہ ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. جب کربلا کی سرزمین پر 72 جانیں باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں تو تاریخ چیخ اٹھتی ہے کہ ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. جب 1947 میں مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی اور ایک آزاد وطن کی بنیاد رکھی تو ہر دل گواہی دیتا ہے کہ ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی. اور آج جب پاکستان ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، آج جب یہ وطن اپنے نوجوانوں کو پکارے کہ اٹھو میرے خواب ابھی ادھورے ہیں، تو اس وطن کی مٹی بھی گواہی دیتی ہے اور ضمیر جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتے، حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. یاد رکھیں قومیں، تاریخ وہی قومیں بدلتی ہیں جن میں واپسی کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ہم نے ظلم کو ختم کر دیا ہے، ہم نے شک کو جلا دیا ہے، ہم نے سمجھوتے توڑ دیے ہیں. اب نہ رکیں گے، نہ سر جھکائیں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ جب قومیں جاگتی ہیں تو کشتیاں بچتی نہیں، کشتیاں جلتی ہیں. اور آج گھڑی آ چکی ہے
ظالم کا غرور خاک میں ملانے کی، کیونکہ ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ، یہ تھی اریبہ شاہد۔ ایکسلنس ایجوکیشن سے آپ کا تعلق اور آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 2 منٹ 40 سیکنڈ۔ اگلے مقرر فیضان قاضی، جی سی یو حیدرآباد سے آپ کا تعلق، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے۔ فیضان قاضی۔ نہ کسی کھیل تماشے نہ سلاطین کے ساتھ، دل دھڑکتا ہے میرا اہل فلسطین کے ساتھ، اور کربلا دونوں لکیروں کو جدا کرتی ہے، کون گمراہ ہوا کون چلا دین کے ساتھ۔ غزہ جہاں زمین پر زخم مگر دلوں میں امید زندہ ہے، غزہ جہاں معصوم بچوں کی آنکھوں میں سوال مگر ہمت کا چراغ چلتا ہے، غزہ صرف ایک شہر نہیں ایک چیخ ہے جو خاموش فضا کو چیرتی ہوئی انسانیت کے ضمیر تک پہنچنا چاہتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملبے کے درمیان امید کے چراغ اب بھی جلتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں زخمی بچے دیواروں کے سائے میں اب بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر ماں کی دعا میں امن کی طلب، ہر باپ کی آنکھ میں محفوظ مستقبل کی امید، اور ہر بھائی کے دل میں اپنی بہن کی عزت کی بات۔ کربلا غزہ میں جناب اعلیٰ، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ایک پیغام ہے، کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا حق کی خاطر قربانی دینے کا کام۔ جناب اعلیٰ، آج جب ہم غزہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ آج بھی ایک طرف طاقت تو دوسری طرف صبر، ایک طرف ہتھیار تو دوسری طرف ایمان، ایک طرف قتل و غارت تو دوسری طرف استقامت ہے، جہاں ہر کھوئی ہوئی جان، ہر چھینا گیا خواب، ہر جلایا ہوا گھر انسانیت کے زخم۔ جناب اعلیٰ، جیسے امام حسین کے ساتھیوں نے کربلا میں ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا، ویسے ہی غزہ کے لوگ آج بھی ہمت و استقامت کے ساتھ ڈٹے ہیں۔ ان کی قربانیاں ہمیں بتاتی ہے کہ کربلا غزہ میں ہے۔ جناب اعلیٰ، یہ صرف ایک خطہ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے، یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ضمیر کی آزمائش ہے۔ غزہ میں مظلوموں کا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کربلا کی روح آج بھی غزہ میں زندہ ہے۔ جناب اعلیٰ، غزہ کے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ مظلوموں کی آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، غزہ کی مائیں ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، غزہ کے نوجوانوں کی شہادت کا جذبہ بے ساختہ کہتا ہے کہ کربلا غزہ میں ہے، کربلا غزہ میں ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے فیضان قاضی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے آپ کا تعلق اور آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 2 منٹ 5 سیکنڈ۔ ہمارے آج کے آخری شریک مقابلہ ام ہبہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے آپ کا تعلق۔ ام ہبہ۔ فرات زیست پر تمام خیمے جل چکے ہیں، صدر علی وقار اور دشت کربل میں 4 سو گنجتے مثل یوم مثلا، میرے جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے کہ صدائے حق اب کہ فلسطین دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا میں ڈھل چکی ہے، کیونکہ کربلا فقط ایک قصہ نہیں بلکہ عظمتوں کی ایسی داستان ہے جس نے حسینیوں کو سکھایا کہ کربل بیت کی صدی بھی لمحہ انکار سے کم ہوتی ہے۔ سو نواسر رسول کے مودت شناس بھلا سفر معراج کی منزل اولی پر یہودیوں کے ناپاک قدم کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ سو یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بیت سے انکار پر جلتے خیموں سے اٹھتا دھواں اب غزہ کے ہسپتالوں سے اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ سینکڑوں نوخیز کلیاں اور کھلتے گلاب ابر بارود میں رسم علی اصغر ادا کر رہے ہیں۔ ایک جانب سارا خاندان کٹا کر بھی امام حسین کے لبوں پہ تلاوت جاری ہے تو دوسری جانب اسماعیل ہانیہ 3 بیٹے اور 4 پوتے لٹا کر بھی مسکرا رہے ہیں۔ صدر علی وقار، حیض کے عرض مقدس میں ایک جنگ چل رہی ہے، وحشیوں کی ستاروں سے جنگ، اہل ثروت کی فاقوں کے ماروں سے جنگ، اور اس ستم کے بیچ 39,000 سے زائد فلسطینیوں کا لہو، لانگ لیو پاکستان اور آل آئیز آن رافع جیسے ٹرینڈز کی صورت یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی حرص کے بندے ہو، اہل دل تو نہیں، تمہارے سامنے محشر بپا غزہ میں ہے۔ لہو کا رنگ چھلکتا ہے بام و در سے، یہاں حصار جبر میں ڈوبی فضا غزہ میں ہے۔ تیگ و سنا اور بم و بارود کے سامنے کھڑے ہوئے اور پائل کی چھن چھن پر رقص کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، حیف کہ ہمارے شیخ عرب کا اسلحہ یمن پر تو چلتا ہے مگر یہودی ستم گروں کو کچھ نہیں کہتا، افسوس کہ ہماری بندوقیں اپنوں پر تو چلتی ہیں مگر غیروں پر چلنے سے قاصر ہے۔ سو اس سے پہلے
کہ زندگی اس کربلائے ثانی میں اپنے وجود سے انکاری ہو جائے، اس سے پہلے کہ کربلائے وطن میں خزدار کی سڑکوں سے لے کر کوئٹہ کی شاہراہوں تک تڑپتے لاشوں کا لہو ہمارے گریبانوں تک آ پہنچے، اس سے پہلے کہ بنوں میں پشتون قبائل کا اٹھایا گیا سفید امن کا پرچم سرخ علم میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ حضرت عباس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی اور غلامن وزیر اس پرچم کے تقدس پر اپنی جان وار دے، اٹھو اور جذبوں سے بغاوتوں کو تراشو اور ڈراؤ ان دیوتاؤں کو، جگاؤ ان پتھر کے بنے خداؤں کو۔ شکریہ جی بہت شکریہ. یہ تھیں ام ہبا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کی تقریر کا دورانیہ 2 منٹ 40 سیکنڈ. اور ایک یہ سمجھا جائے کہ مقابلہ اچھا تھا، لیکن یہ تو ججز ہی بتائیں گے کہ کتنا اچھا ان کو آج کا مقابلہ لگا، کیونکہ آج ہمارے پاس 4 بچے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ گفتگو ظرف کا اظہار ہوا کرتی ہے، عالم طیش میں بھی اچھا تکلم رکھنا، کہ آپ نے جس طرح بات کرنی ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز کو. آج منصفین کی جانب بڑھتے ہیں. شہید خان صاحب آپ پہلے بتائیے گا مجھے کہ آج کا مقابلہ کس طرح ہے. کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، پھر جی سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. تو آج کے موضوع بھی جو ہے وہ اسی چیز کی عکاسی ہیں کہ جو کربلا غزہ میں ہے، بالکل ہمیں اس کی صورتحال نظر آتی ہے، اور بالکل ہی اچھی جو ہے وہ ہمارے آج مقررین نے عکاسی کی، اور آج بطور مجموعی ایک بہت ہی اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو سب سے پہلے مقرر ہمارے پاس تھے، ان کا آئی کانٹیکٹ بہت اچھا تھا، اور ایک مجھے ان کی اچھی چیز لگی کہ ان کی اپنی تقریر لکھی ہوئی تھی جو ان کے الفاظوں سے بھی پتہ چل رہا تھا. ہاں تھوڑی سی لفاظی کا اس میں تھا ایلیمنٹ، کہ وہ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے کچھ زیادہ آسان تھے، لیکن کچھ جو ہے وہ ان کی تلفظات کی غلطیاں تھیں، جس میں پہلا جب انہوں نے جملہ اسٹارٹ کیا تو اس میں کہا کہ جکڑا ہوا ہے، تو جکڑا ایک غلط لفظ انہوں نے کہا تھا، تو جکڑا ہوا صحیح تھا. اور وہ جناب صدر، ہاں صدر، وہ صدر بازار لے گئے، وہ ہمیں بار بار وہ یہ کہتے رہے جناب صدر. اور پیمال، پامال کو جو ہے وہ پیمال انہوں نے ایک جگہ کہا. اور کوہی تو بچائے آ کے، تو کوہ مطلب پہاڑ، تو پہاڑ تو نہیں بچا سکتا، ہاں بہرحال کوئی ضرور بچا سکتا ہے. اسی طرح کہ قبلہ اول، تو قبلہ اول زیر جو ہے یہ بالکل بھی پڑھی نہیں گئی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، لیکن اوور آل ان کی تقریر اچھی تھی اور امپیکٹفل بھی تھی. پھر ہمارے پاس دوسری مقررہ آئیں اریبہ، مس اریبہ. ان کا جو ہے وہ تھوڑا آئی کانٹیکٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا. تقریر بہت اچھی تھی، مجھے پرسنلی ان کا کانٹینٹ سب سے زیادہ اچھا لگا جتنی بھی تقاریر ہوئیں، لیکن ان کا آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ ہم سے یا بالکل بھی کیمرے سے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا. اور کچھ تھی کہ تاریخ چیخ کر کہہ رہی ہے، تو تاریخ اندھیرا، اور تاریخ ہسٹری جو ہماری آتی ہے، تو ان کی مراد ہسٹری تھی، لیکن انہوں نے تاریخ جو ہے وہ 3 سے 4 یہ لفظ دہرایا. غرور کو یہ بھی گاف اور غین والا جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ایک مسئلہ چلا ہے. جی ہاں، لیکن ان کی مجھے اوور آل پروننسیشن، تلفظات بہت اچھے لگے، اور ان کا موضوع کانٹینٹ بھی جو ہے وہ مجھے اچھا لگا. پھر ہمارے پاس ایک آئے فیضان صاحب، ان کا اوور آل جو ہے وہ پرفارمنس بہت اچھی تھی، لیکن مجھے ان سے ڈس اپوائنٹمنٹ یہ بھی، بہت ساری چیزیں اچھی تھیں، لیکن میں کیونکہ وقت مختصر سا ہے تو میں صرف ایسی بات کروں گا کہ وہ ایک امپیکٹ والی اینڈنگ نہیں کر کے گئے، بس مطلب وہ بس چھوڑ کے چلے گا، اور مجھے ایسا پتہ نہیں چلا کہ ختم ہو گئی. بالکل، تو تھوڑا کچھ اشعار پہ کرتے، کوئی میسج پر جو ہے وہ اپنا اینڈ کرتے، تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ لگتا کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر گئے. اچھا بیسک جو ایک مقصد ہوتا ہے تقریر کا وہ یہی ہوتا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ ہم تقریریں کیوں کرتے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم میسج دیں یوتھ کو، اور ہماری جو ہے وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ تقاریر سنی جاتی ہیں بہت ہی بڑے لیول پر بھی. پھر آخری جو ہمارے پاس آئیں تو وہ محترمہ جو ہے وہ تھوڑی ریڈنگ تھا، تو اس حساب سے، حالانکہ مجھے ان کا کانٹینٹ بھی بہت اچھا لگا، تو اگر ریڈنگ کا ایلیمنٹ نہ ہوتا تو تقریر جو ہے وہ. چلے ڈاکٹر حاشر خان صاحب.
آپ دیکھیں میں شروع پہلی ایپیسوڈ سے پہلی قصے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک میرا اور شہید بھائی کا اختلاف ہوا نہیں، لیکن آج وہ دن آ پہنچا ہے. ٹھیک ہے، آج اختلافی نوٹ میں لکھ رہا ہوں کیونکہ شہید بھائی نے اسٹارٹ کیا پہلے مقرر سے. اب ظاہر سی بات ہے شہید بھائی کا ایکسپیرینس ہے، وہ اپنی جگہ بجا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے جو مقرر تھے ان کا آئی کانٹیکٹ انہیں اچھا لگا. میرے حساب سے وہ انہوں نے پوری تقریر ہمیں دیکھ کے کی ہے. بس جب آپ ٹی وی سیٹ پہ ہوتے ہو تو آپ کا پہلا جو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے وہ کیمرے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر دوسرا پھر ہمارے ساتھ یا آڈینس جو بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر آپ کسی بھی سیٹنگ میں ہوتے ہو، اگر آپ پوری کی پوری تقریر ایک ہی جگہ دیکھ کے کر رہے ہو نا، تو پھر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ ایک جگہ دیکھ کے بس ایک جگہ بس بولے جا رہے ہو. آپ کانفیڈنس کا یہ معیار ہے کہ آپ ہر جگہ دیکھیں، تھوڑا تھوڑا آپ کیمرے کی طرف بھی دیکھیں جب آپ لائیو جا رہے ہوں اور جب آپ ایسے مقابلوں میں ہوں. تو میں نے ان کے مارکس کاٹے ہی آئی کانٹیکٹ پہ ہیں، تو اس لیے میرا اختلافی نوٹ شہید بھائی سے آ گیا. باقی باتیں وہی جو شہید بھائی نے بولی، ان کی تلفظات کی غلطیاں بہت ساری تھیں. مذکر مؤنث کا بھی غالب. ہاں، ایک تو ظلم انہوں نے 4 بار بولا، جو کہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کوئی وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر صدر، جو بار بار صدر کہہ رہے تھے، صدر لفظ ہوتا ہے، صدر، دال پہ کوئی زبر نہیں ہے. پھر اچھا ایک بات اور، یہ ہمارے مطلب چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ مطلب ہم صدر بولتے ہیں، لیکن اتنی بار انہوں نے ایک تو صدر بولا. پہلی بات تو یہاں پر کوئی صدر محفل کوئی ہے نہیں، ہم منصفین ہیں. چلیں آپ لیکن کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک ہمارے زبان پہ چڑھا ہوا، جب ہم بھی تقاریر کرتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، اتنی بار نہ بولیں کہ وہ اتنا نمایاں ہو جائے کہ پھر نہ کانوں پہ وہ گراں گزرے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے. اس کے بعد ہاں آخر میں وہ تھینک یو کہہ کے چلے گئے. اردو کی تقریر ہے تو تھوڑا سا اس چیز پہ بھی تھوڑا سا دیکھیں. باقی دوسری جو مقررہ تھیں ان میں بظاہر تلفظات کی غلطیاں کم تھیں اور کنٹینٹ بھی صحیح تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو ایک تقریر جیسے نہیں ہونی چاہیے ویسی تقریر تھی. مطلب ایک تھوڑی سی جو مونوٹونس ہو گئی اور تھوڑا سا پرانے انداز کی جو ہوتی ہے. بس وہی میں بار بار بول رہا ہوں کہ جب وقت آ رہا ہے، جدت آ رہی ہے، آپ اپنے نئے انداز اس پہ آئیں، اپنا خود کا بھلے بنائیں، لیکن ایک جو پرانے جو ہم لوگ جس طریقے سے کرتے تھے اس سے تھوڑا آگے نکلیں. فیضان قاضی کی جہاں تک بات کی جائے، ایک تو وہی چراغ اور چراغ، وہ تو پہلے بہت بار شہید بھائی بھی اس کی وہ کر چکے ہیں. ایک انہوں نے لفظ بولا خوئی، اب وہ کھوئی ہونا چاہیے تھا، کاف ہے، انہوں نے خوئی بولا، انہوں نے خے بول دیا. تو اس چیز کا باقی 3 منٹ کا ٹائم ہے، آپ کی تقریر اچھی ہے، آپ بول اچھا رہے ہو، آپ نے 2 منٹ میں ختم کر دی، 1 منٹ پورا آپ کا رہ گیا جس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی اینڈنگ بھی امپیکٹفل نہیں ہوئی جیسے شہید بھائی نے بولا. بالکل وہی میرا بھی ان سے یہی گلا ہے. باقی حبیبہ کو میں جج نہیں کر پایا کیونکہ انہوں نے موبائل سے دیکھ کے پڑھا. ہبہ سوری، کیونکہ انہوں نے موبائل سے دیکھ کے پڑھا تو یہ انفیئر ہو جاتا باقی لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنے حافظے سے انہیں. یعنی کہ اب ہمارے پاس مقابلے کی اگر اس سے دیکھا جائے تو پھر ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹس ہی رہے ہمارے، مطلب میرے حساب سے، کیونکہ پھر یہ رول. آپ کا بھی شہید خان صاحب یہی؟ میں نے تھوڑی مارکنگ کی کیونکہ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن وہ ایک یاد دہانی کے لیے. ٹھیک ہے جناب علی، آج کا بہت اچھا مقابلہ رہا ہے اور ہمارے پاس 4 شریک مقابلہ تھے. اب چاروں کو ججز نے سماعت کر لیا ہے، سن لیا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلوں، اس سیگمنٹ کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج خصوصی تعاون حاصل رہا ہے JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ، بھابا ٹی اور اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا. میں رزلٹ کی جانب بڑھوں گا، آپ لوگوں نے رزلٹ فائنلائز کر لیا ہے تو بالکل. اچھا، تو آج ہمارے ساتھ جو اس مقابلے میں آگے جا رہے ہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ 4 مقرر، آج ہم نے 2 کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن ہم نہیں لے کے جا رہے ہم کیونکہ پھر سارے شریک مقابلوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے مقابلے جات چلیں، اور آج مطلب اس لیول تک نہیں ہو کر گیا کہ ہم 2 کو آگے لے جائیں. یہ ہمارا مجموعی طور پر یہی فیصلہ ہے نا شہید بھائی؟ جی بالکل، کیونکہ 3 ہی اگر آپ دیکھیں ویسے تو حاجی صاحب نے تو 3 ہی بج گئے نا. تو پھر تو ہمارے ساتھ جو آج آگے جا رہے ہیں، اور ان سے بس یہی کہوں گا کہ آگے یہ غلطیاں مت دہرائیے گا، آگے سٹیکس تھوڑے اوپر جا رہے ہیں، تو وہ ہیں فیضان قاضی. فیضان قاضی بھائی بہت بہت مبارک ہو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے آپ کا تعلق. فیضان قاضی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو 3 اور شریک مقابلہ تھے ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ، بھابا ٹی اور اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی کے اور مسالہ جات کے گفٹ ہیمپرز ہمارے ساتھ جائیں گے. ان لوگوں کے ساتھ اظہر علی تالپور صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں تاکہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو گفٹ ہیمپر دے دوں.
جناب یہاں یہ اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے اور یہ بھابا ٹی کی جانب سے گفٹ ہیمپر. حوصلہ افزائی ہے، یہ ڈی موٹیویشن نہیں کرنی ہے، موٹیویٹ ہونا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے اریبا شاہد، آپ بھی تشریف لے آئیں. اور آج کے یہ گفٹ ہیمپر اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے اور بھابا ٹی کی جانب سے. آج کی ہماری تیسری اور آخری ام ہبا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد. یہ بھابا ٹی کی جانب سے آپ کے لیے ایک گفٹ ہیمپر ہے اور یہ اجوا کوکنگ آئل کی جانب. مجھے لگتا ہے اگر ام ہبا اس کو یاد کر کے کرتی تقریر کو تو شاید یہ آگے جا سکتی تھی. کانٹینٹ اچھا تھا لیکن وہ موبائل سامنے رکھ کے کرنے کی وجہ سے ناظرین کیا کریں، ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم مجبور ہیں، مسلم بھائی مجبور ہیں. اگر وائلڈ کارڈ کی انٹری، جی بالکل ایسا ہی ہے، صحیح نشاندہی کی ہے. وائلڈ کارڈ کی جو انٹری ہے ہمارے پاس وہ ابھی فائنلائز ہو رہی ہیں. اور دیکھیں آج کا جو ایک تو فائنلائزڈ ہے، فائنلائز ہاں ایک ہی نہیں ابھی، کیونکہ یہ وہ رہ گئی نا تو ابھی ایک اور لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ ہمارے پاس ایک وائلڈ کارڈ اب اور انٹری کی جائے گی، تو جیسے بھی ہوگا وہ آپ کو سیمی فائنل میں ضرور نظر آئیں گے. تو بشارت صاحب جو ہے وہ ان کا اناؤنس کر دیں. اوکے بالکل، ججز کا کہنا ہے کہ جو ایک ہم نے وائلڈ کارڈ کی انٹری اناؤنس کی ہے وہ آپ اناؤنس کر دیں ناظرین کے سامنے لائیو. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی بشارت نور یہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ تھے، غالباً پہلے مقابلے میں تھے بشارت، اور اس پہلے مقابلے کے اندر وہ آگے نہیں جا پائے تھے، کوالیفائی نہیں کر پائے تھے. لیکن جب ہم نے سب کے نمبرز کو دیکھا ہے تو ایک وائلڈ کارڈ کی انٹری سیمی فائنل کے اندر بشارت نور. آپ کو بہت بہت مبارک ہو بشارت، آپ کی فیملی کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین ارمان یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے کیونکہ آپ تمام ہی لوگ خوبصورتی کے ساتھ اس نشریات کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں. میں اپنے منصفین کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر حاشر خان اور شہیر خان دونوں کا آپ کا شکریہ ادا کروں گا. قیمتی وقت فراہم کرتے ہیں یہ رمضان کے مہینے کے اندر، خاص طور پہ تبدیلی نیوز کے سیٹ کو. ناظرین من اسی طریقے سے اس خوبصورت سیگمنٹ کو سراہتے رہیے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. یہ آج آخری کڑی تھی ہمارے جو کوالیفائنگ راؤنڈز تھے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیمی فائنل دیکھیں گے اس نشریات کے اندر، اور پھر اس کے اندر جو مقررین ہیں وہ اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے تلفظ سے لوہا منوائیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو جاتا ہے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں، خصوصی نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، کیونکہ اجوا ہے یونیک. جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی، جب دل چائے بھابا چائے، یونیک موٹر سائیکلز، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ملن ایگرو سیڈز، ہائی کوالٹی سیڈز، ہائی سپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے، حاجی محفوظ شیر مال ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، لون بلڈر اینڈ ڈیولپرز، زیان ریزیڈنسی، بیک گروپ اور غنی فلور مل. ناظرین گفتگو جس طرح جاری و ساری تھی، دوبارہ بڑھتے ہیں مذہبی اسکالر حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب کی جانب. حافظ صاحب کچھ سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس میں اعتکاف کی حیثیت سے ایک سوال ہے کہ اگر جیسے مرد حضرات جب اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں ہوتے ہیں
تو ایک چیز ہے جو آپ نے جیسے کہا کہ بشری ہونے کی حیثیت سے کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے احتلام کا ہو جانا، تو کیا آیا اعتکاف پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں، نائٹ فال کی وجہ سے آپ کے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن مسجد میں جو ہے وہ حالت جنابت میں رہنا یہ گناہ حرام ہے. تو اس لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ تو فوراً جو ہے وہ آپ مسجد سے باہر آ جائیں. اور اگر مسجد بہت وسیع ہے کہ آپ کسی دور جگہ کونے میں بیٹھیں تو کوشش کریں پہلے تیمم کر لیں. تیمم کے بعد مسجد سے باہر آ جائیں، یعنی فنائے مسجد میں جہاں پہ غسل خانے وغیرہ موجود ہوتے ہیں. اور اگر آپ اشارتاً یا کچھ لفظوں کے ساتھ اپنے دوست یا کسی بھی بھائی کو وہاں کہہ سکتے ہیں جو آپ کو کپڑے وغیرہ لا دیں تاکہ آپ غسل کے بعد کپڑے بدل سکیں تو وہ کہہ دیں. ورنہ کوشش یہ کریں کہ فوراً احتلام کے بعد بھی آپ کپڑے لے کر اس مسجد کا جو عین مسجد کا حصہ ہے اس سے باہر آ جائیں تاکہ مسجد کی حرمت کا معاملہ بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ملے آپ کو، اور آپ جو ہے وہ پاکی حاصل کر سکیں. لیکن اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اچھا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا یہ بھی بتائیے گا علامہ صاحب کہ جیسے بہت سارے لڑکے، نوجوان لڑکے اب اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، اور جیسے آپ نے بریک سے قبل ہمارے پاس آغاز میں یہ گفتگو کی کہ اینڈرائڈ موبائل نہ لے کے جائیں، تو اب اگر کی پیڈ والا موبائل بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک ناجائز تعلق جو آج کل ہمارے یہاں بہت عام ہو چکا ہے، لڑکے اور لڑکی کے دوستی والا معاملہ، لڑکے وہاں پہ بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ کے بھی یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں. میں ظاہر سی بات ہے یہ چیز ناجائز ہے، ہر عقل مند شخص اس بات کو جانتا ہے. میں چاہوں گا آپ اس کا جو گناہ ہے لوگوں کو وہ بتائیں کہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ ہی بات بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک تو ہے گناہ، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی خاص مقام مرتبہ جو ایسی جگہ ہے جس کی حرمت ہے، کوئی جیسے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں گناہ ہونا یہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر مہینہ بھی رمضان کا ہو تو بڑھ گیا. اچھا پھر آپ حالت اعتکاف میں، یہ پھر آپ حالت روزہ میں، یعنی آپ کو اتنی ساری نیکیوں کا موقع مل گیا، اس کے باوجود بھی ایک گناہ ایسا ہے جو آپ سے 10 دن کے لیے بھی نہیں چھوٹ رہا. تو پھر بتائیے رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا، صحیح، آپ کی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، آپ نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کوشش کریں، ویسے تو 12 مہینے ہی اس طرح کے تعلقات جائز نہیں، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. کوئی پسند ہے گھر والوں سے بات کریں، نکاح کا پیغام دیں. نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم رمضان کی حرمت کو تو پامال نہ کریں. مسجد میں بیٹھ کے بھی آپ مطلب وہاں بیٹھ کے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے، کیا بتائیں گے؟ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ابھی میں نے سپارہ پڑھ لیا ہے، افطاری میں نے کر لی ہے، پھر وہ جو لفظ ہوتے ہیں بیبی جانو جو بھی، پھر وہ بتانے جی میں نے کھجور کھا لیا، آپ نے کھا لی کیا، وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جی میرے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ گھر میں جو ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو موت واقع ہو جائے گی آپ نہیں بتائیں گے تو، جب وہ آپ کو نہیں بتائیں گے تو آپ کا سانس بند ہو جانا ہے. آپ کیا تماشا بنایا ہوا اپنی مسجد کو، عبادت کو. کیا وقت تھا لوگ جب آتے اعتکاف میں منہ چھپا کے بیٹھے ہیں، نہ دنیا کی خبر ہے نہ لوگوں کی خبر ہے. جب چاند رات پہ نکل رہے ہیں تبھی لوگ منہ دیکھ رہے ہیں. یہاں تو مطلب آپ چاند رات پہ جیسے جا رہے ہیں ویسے آ رہے ہیں، نہ کوئی نور آیا چہرے پہ، نہ کوئی عبادت کا اثر آیا. وہاں بیٹھ کے وہی ایکٹیویٹی ہو رہی جو باہر تھی. بالکل، تو پھر بہتر ہے باہر ہی رہیں. صحیح. اب جیسے آپ نے نور کی بات کی تو بہت سارے لڑکوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے بھائی وہاں رمضان میں اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کریمیں مل لی جا رہی ہیں. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی انہیں جو نا وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، یقین ہوتا ہے کہ جیسے آیا وہ ویسے جاؤں گا. اب لوگ بولیں گے یار تو جا کے اعتکاف میں جا کے تیرا تو کوئی مطلب جو ہے بدلاؤ نہیں آیا. وہ اس وجہ سے بھی نور کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ لگائی جاتی ہوتی ہیں تاکہ کچھ نور کی لہریں وہریں لوگوں کو دکھے اور لوگوں بڑا یار نیک ہو گیا چہرے سے. لیکن عید کے 3 دن جو ہے وہ خواری کرنے کے بعد وہ نور جو ہے وہ فوراً زائل ہو جاتا ہے. اگر وہ عبادت کا نور ہوتا تو وہ کبھی نہیں جاتا. لیکن یہ آپ کے جو قریب میں کسی جو ہے اسٹور سے آپ نے نسا کریم لی ہوگی یہ اسی کا کوئی نور ہوگا. تو نسا کریم کی پروموشن بھی کر دی میں نے اس بہانے، لیکن یہ اسپانسر نہیں تھا. تو بہرحال یہ غلط طریقہ ہے. عبادت کے لیے جائیں آپ. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو کام جس پیرائے جس تناظر میں ہونا چاہیے اس کو ویسے رکھیں، اس کی جگہ کو نہ بدلیں. آپ 5 بار وضو کریں گے. دیکھیں ماشاء اللہ سے مسجد میں جب آپ رہتے ہیں نا، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ بھی نہیں ہے، ڈسٹ بھی نہیں ہے، تو چہرہ آپ کا صاف ہو ہی جاتا ہے. یہاں ہم لوگ یہاں لطیف آباد سے نکل کے شہر جاتے ہیں، چاہے نہا کے جائیں، مٹی اتنی ہوگی، دھوپ ہوگی کہ وہ رنگ خراب ہو جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. وہاں یہ سہولیات آپ کو ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچ جاتے ہو. تو 10 دن کے بعد کچھ نہ کچھ فرق آپ کے چہرے پہ آ ہی جائے گا. تو آپ اس پہ اکتفا کر لیں کافی ہے. اچھا آج کل ہمارا نوجوان جو ہے وہ گٹکا، ماوا اور یہ مین پوری اور سگریٹ اور یہ ویلو بہت ساری چیزوں میں آ گیا ہے. رمضان میں بھی اور اعتکاف میں بھی لوگ یہ نہیں چھوڑ پاتے. اب اعتکاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سحری سے پہلے 2 کش لگا کے آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں غلط تو غلط ہے. رمضان اگر مسجد میں کر رہے ہیں خاص کر کے تو مطلب بہت بےہودگی فیل ہوتی ہے دیکھ کے. اگر آپ خود دیکھیں کہ مسجد میں بھی کوئی گٹکا کھا رہا ہے تو یار مسجد کا جو ایک تقدس ہم دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں
وہ تو ہمیں مطلب ہم مسجد میں دیکھتے ہیں چپل بھی الٹی پڑی تو ہم گھبرا جاتے ہیں. ایسے ہی ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں. اب بیٹھ کے وہاں وہ پان پراگ بھی چل رہا ہے, گٹکے بھی چل رہے ہیں, وہ معاملات کھانے پینے کے تعلق سے تمباکو نوشی کے جس پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اس کا استعمال ویسے میں ناجائز ہے گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے. اچھا مسجد میں یہ ناجائز کام آپ کریں گے زیادہ گناہ ہوگا. اچھا مسجد میں آپ کھا رہے ہیں, پھر اسمیل کا ایشو ہے, جس کے منہ سے بو آتی ہے فرشتے اس کے بو کی وجہ سے دور بھاگتے ہیں. آپ مسجد میں آ کے مسجد کی جو آب و ہوا وہاں کی فضا اس کو بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی ریپوٹیشن کو خراب کر رہے ہیں, مسجد کا تقدس بھی نہیں ہے, مسجد کی کوئی عزت نہیں کر رہے. بہت مناسب ہے ایسے لوگوں کے لیے. دیکھیں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, ایک بندہ دو بندہ بھی بیٹھ جائے گا سب کا ادا ہو گیا. کیا بات ہے. جن لوگوں سے یہ ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑتی نا, مہربانی کریں, ہم نہیں کریں, یا تو اعتکاف ہی نہ کریں یا تو چیزیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں چھوڑ سکے نا تو پھر مسجد کا پیچھا چھوڑ دیں, آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں کم سے کم. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ روزے کے اندر سگریٹ پینا جائز ہے یا نسوار لگانا؟ دیکھیں ہم اس سے احتیاط کا ہی حکم دیں گے, اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں جیسے بعض اوقات روزے میں نیکوٹین وغیرہ میرا خیال ہے سگریٹ میں ہوتی ہے, آئی تھنک بالکل. اچھا وہ جائے گی نا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. اچھا یہ بھی ایک معاملہ ہے. نسوار کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ ایک چینل پہ بھی سوال دیکھا تھا, تو وہ نسوار ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن وہ جب آپ کے منہ میں جو لعاب ہے اس سے لگتا ہے نا, وہ ذائقہ آپ کے حلق سے نیچے جائے گا, تو اعتکاف روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے آپ, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آپ کچھ گھنٹوں کے لیے اگر ان چیزوں سے پرہیز کریں گے, آپ یقین کریں آپ مریں گے نہیں. میں ذمہ داری. بہت شکریہ حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب, بہت خوبصورت انداز سے میں جواب دے رہے تھے. پڑھتے ہیں سید محمد غزالی صاحب کی جانب. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار, جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار, آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار, یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار, کون ہے جو کہ سنے
تیرے سوا میری پکار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اور وقت دعا ہے، وقت افطار ہے. حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، عبادات، ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہماری تلاوت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سجدوں کی حلاوت نصیب فرما، تلاوت کا ذوق و شوق نصیب فرما. مولا کریم ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی طویل زندگی عطا فرما. آمین. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین من، کیونکہ یہ اب وقت دعا ہے، وقت افطار ہے، تو آپ تمام ہی لوگ گھر میں بھی تبدیلی نیوز کی پوری ٹیم کو، حافظ ارسلان لودھی صاحب کو اور مہمان ثنا خواہ کو، مجھ ناچیز مسلم بنگش کو اور تبدیلی نیوز کے بانی جی ہاں نقی ناز انصاری صاحب مرحوم کو بھی اور نقاش نقی ناز انصاری صاحب کو بھی، ہماری پوری ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خاص طور پہ ہمارے خصوصی تعاون جو کر رہے ہیں اس خصوصی نشریات کے اندر. اجوا کوکنگ آئل ہے، لبیک کوکنگ آئل ہے، بھابا ٹی ہے، اس کے علاوہ یونک موٹر سائیکل، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل ہے، اس کے علاوہ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس ہے، پھر لون بلڈر اینڈ ڈیولپرز ہیں، زیان ریزیڈنسی، بیگ گروپ، غنی فلور مل. ان تمام لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ یہ اچھے کام کو پروموٹ کر رہے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے مسلم بنگش کو اجازت. انشاءاللہ تعالی افطار کے بعد سحر کے اندر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا سحر اسپیشل داستان انبیاء لے کر. تو دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان.